السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے قطب ابدال اور اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں، اور واقعتاً ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر سانس سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا، لوگوں میں ایک بے چینی بڑھ گئی، لوگ پریشان ہو اٹھے۔ حضرت کا جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ انسانوں کا ایک جم غفیر تھا، بہت بڑے میدان کے اندر لوگ جمع تھے۔ انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں تک انسان نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بکھرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں وصی ہوں، مجھے حضرت رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا، سب پر ایک سناٹا سا چھا گیا کہ پتہ نہیں حضرت نے ایسی کون سی وصیت کی تھی، پتہ نہیں یہ شخص ایسا کون سا راز کھولنے والا ہے یا ایسی کون سی وصیت بتانے والا ہے کہ جس کو لے کر یہ شخص یہاں پر حاضر ہوا ہے۔ پورا مجمع خاموش تھا۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ کیا لوگ تھے واقعتاً! ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا کہ ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ پہلی خوبی جو آپ نے پہلی شرط رکھی وہ یہ تھی کہ پہلی خوبی اس شخص کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی اس کی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو۔ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کبھی بھی زندگی میں تکبیر اولا یعنی نماز کی پہلی تکبیر تک نہ چھٹی ہو۔ نماز کا چھوڑنا تو بہت دور کی بات، نماز کا قضا کر دینا تو بہت دور کی بات، تکبیر اولا بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط حضرت خواجہ نے یہ رکھی کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھٹی ہو۔ اللہ اکبر! تیسری شرط، تیسری بات کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالی ہو۔ کبھی بھی اس کی اگر نظر اٹھی ہو تو اس نے اپنی نظر کو فوراً جھکا لیا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہو۔ اللہ اکبر! فجر اور ظہر کی سنتیں پڑھنا تو آسان ہے، عصر اور عشاء کی ذرا پڑھنا مشکل ہے۔ حضرت نے یہ شرط لگائی کہ ایسا شخص چاہیے کہ جس کی زندگی میں کبھی عصر کی بھی سنتیں نہ چھٹی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ جب یہ بات مجمع کے سامنے کی گئی تو مجمع ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سناٹا چھا گیا، لوگ خاموش ہو گئے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور لوگوں کی گردنیں جھک گئی۔ کون ہے جو آگے قدم بڑھائے؟ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر گزر گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک شخص سر جھکائے روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ اے اللہ، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہے، لیکن لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے،
حضرت یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے ریاکاری سے، دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اور پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں تھی؟ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ وقت کا بادشاہ تھا، اور اس کا نام شمس الدین التمش تھا۔ اس بادشاہ کا نام شمس الدین التمش تھا۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود، جبکہ اس کے سامنے سینکڑوں مسئلے تھے، رعایا کا مسئلہ تھا، ملک کا مسئلہ تھا، اور خوبیاں کبھی زندگی میں تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی کسی غیر محرم پر بری نظر نہیں ڈالی، اور کبھی عصر کی سنتیں تک نہیں چھٹی۔ حضرت بادشاہ شمس الدین التمش رحمہ اللہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگ ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسا ہمیں اللہ اپنا اور اپنے رسول کا عشق نصیب فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.